روس اور چین نے مطالبہ کیا ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق ماسکو کے مطالبات کا مثبت جواب دیا جائے، اور صدر اردوان نے مغرب پر الزام لگایا ہے کہ وہ یوکرین کے بحران کے حل کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی دوست ملک عوامی جمہوریہ چین کے صدر شی جن پنگ کی دعوت پر موسم سرما کے 24ویں اولمپک مقابلوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آج چین کے دارالحکومت پیکنگ پہنچ گئے۔ صاحب سمو امیر ان مقابلوں کی سائیڈ لائن میں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے اجلاسوں میں بھی شرکت فرمائیں گے۔ چین کے نائب وزیر خارجہ جناب ڈینگ لی، چین کے لیے قطر کے سفیر جناب محمد بن عبداللہ الدہیمی اور قطری سفارت خانے کے ملازمین نے پیکنگ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر صاحب سمو امیر اور ان کے ہمراہ جانے والے سرکاری وفد کا استقبال کیا۔ کھیلوں کے ان بڑے مقابلوں کے افتتاح اور اولمپک کمیٹی کے اجلاسوں میں صاحب سمو امیر کی شرکت سے قطر کے اس قائدانہ کردار کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے جو وہ عالمی سطح پر اولمپک تحریک کے فروغ کے لیے ادا کر رہا ہے۔ پیکنگ میں آج شروع ہونے والے موسم سرما کے اولمپک مقابلوں میں تقریباً 2900 میل اور فیمیل کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ وہ دنیا بھر کی 90 نیشنل اولمپک کمیٹیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اور کھیلوں کے 109 مقابلوں میں وہ حصہ لیں گے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام والدہ شہزادی لولوا بنت عبدالرحمن بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی خادم الحرمین کے نام والدہ شہزادی لولوا بنت عبدالرحمن بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام اس موقع کی مناسبت سے تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اشتراکی ڈیموکریٹک جمہوریہ سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجاپاکسا کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اشتراکی ڈیموکریٹک جمہوریہ سری لنکا کے صدر کے نام یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اشتراکی ڈیموکریٹک جمہوریہ سری لنکا کے وزیر اعظم جناب مہندا راجاپاکسا کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اب قطر اردن تعلقات اور لیبر کے شعبے میں ان تعلقات کے مزید فروغ سے متعلق اس خبر کی طرف آتے ہیں کہ اردن کے دارالحکومت عمان میں برادر ملک مملکت اردن کے وزیر اعظم ڈاکٹر بشر ہانی الخصاونہ کے ساتھ قطر کے لیبر منسٹر ڈاکٹر علی بن سمیخ المری کی ملاقات میں محنت کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی گئی ہے، اور لیبر کے شعبوں میں مشترکہ کوآرڈینیشن یعنی ہم آہنگی کے مسلسل فروغ کی اہمیت بھی اس ملاقات میں زیر بحث آئی ہے۔ قطر کے وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری اور اردن کے وزیر محنت جناب نائف زکریہ استیتیہ کی صدارت میں لیبر کے شعبے میں قطر اردن مشترکہ کمیٹی کے اجلاس ہوئے ہیں۔ وزیر محنت کا دورہ اردن دونوں ملکوں کی لیبر منسٹریز کے درمیان بارآور تعاون کے لیے اس سمجھوتے پر عمل درآمد ہے جو اردن سے افرادی قوت لانے کے لیے طے پایا تھا۔ اسی طرح دونوں ملکوں کے درمیان ٹیکنیکل تعاون کی یادداشت پر بھی دستخط ہو چکے ہیں۔ یورپی کمیشن کی سیکرٹری جنرل محترمہ
ایلیزیو ہانسن نے یورپی یونین کے لیے قطر کے سفیر جناب عبدالعزیز بن احمد المالکی کے ساتھ برسلز میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا ہے۔ مزدوروں کے تحفظ کے شعبے میں قطری کوششوں کو سراہتے ہوئے ملک میں امریکی سفارت خانے کی ناظم الامور محترمہ ناتالی بیکر نے قطر کی جانب سے گزشتہ دنوں محنت اور مزدوروں کے شعبے میں لائی گئی اصلاحات کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کے قانون پر عمل درآمد اور لیبر کو ہر طرح کی انسانی فروخت سے بچانا بھی اس قانون کا اہم حصہ بتایا ہے۔ وہ انسانوں کی تجارت کی روک تھام سے متعلق دوحہ میں ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے گئے مجازی مذاکرے سے خطاب کر رہی تھیں۔ انسانوں کی تجارت کی روک تھام سے متعلق قومی کمیٹی، وزارت داخلہ اور پبلک پراسیکیوشن بھی اس مذاکرے میں شریک ہے۔ امریکی وزارت انصاف میں انسانوں کی تجارت کی سزا دلوانے کے یونٹ نے اس مذاکرے کا اہتمام کیا تھا اور اس کا مقصد گزشتہ نومبر کے مہینے میں امریکہ اور قطر کے درمیان واشنگٹن میں ہونے والے چوتھے اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں ہونے والی بحث اور مناقشوں کی مدد کرنا ہے۔ اب ملک میں صحت کی صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ یہاں کووڈ-19 سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ وزارت صحت عامہ کے آج کے اعلان کے مطابق یہاں کی سوسائٹی میں کورونا کے مزید 792 اور مسافروں میں مزید 205 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ ایک اور مریض وفات پا گیا ہے جس کی عمر 88 برس تھی۔ اعلان کے مطابق مزید 2913 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبا سے یہاں شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 3,27,539 ہو گئی ہے۔ ملک کی کل آبادی کے 87% باشندے اب تک ویکسین کی دونوں ڈوزز لگوا چکے ہیں۔ عالمی سطح پر دنیا اب کورونا کی پابندیاں مکمل طور پر ختم کر دینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور وہ یہ شعار یا سلوگن بلند کر رہی ہے کہ صحت پر اس وبا کے اثرات کے ساتھ ہی جیو۔ صحت کی عالمی تنظیم نے اعلان کر دیا ہے کہ بر اعظم یورپ اس وقت کورونا وائرس کے ساتھ فائر بندی اور ٹھہراؤ کی صورتحال میں ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یورپی باشندے اب اس وبا کی اختتامی لائن تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ امریکہ کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ شام کے شمالی حصے میں داعش تنظیم کے لیڈر ابو ابراہیم القریشی کے قتل کا آپریشن کرنے والی امریکی فوج اسے زندہ گرفتار کرنے کو ترجیح دے رہی تھی، لیکن اس آپریشن کے دوران اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ ادھر عراقی فوج نے کہا ہے کہ اس نے امریکی فوج کو اس تنظیم کے اس لیڈر کے مقام سے متعلق معلومات فراہم کی تھیں۔ امریکی سینٹرل ملٹری کمانڈ کے کمانڈر جنرل کینتھ میکنزی نے کہا ہے کہ القریشی کے قتل سے داعش کی صلاحیتوں کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ فوجی انقلابوں کی واپسی اور کورونا سمیت متعدد چیلنجوں کے ساتھ کل ایتھیوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں افریقی یونین کی 35ویں سربراہ کانفرنس شروع ہو رہی ہے۔ کورونا کے پھیل جانے کے بعد یہ پہلی سربراہ کانفرنس ہوگی جس میں سربراہان بذات خود شریک ہوں گے۔ اس سربراہ کانفرنس میں مالی اور بورکینا فاسو میں آنے والے فوجی انقلاب، سوڈان کے بحران اور اسرائیل کے ساتھ افریقی تعلقات جیسے موضوعات زیر بحث آئیں گے۔ ادھر مغربی افریقہ کے ملکوں کے اقتصادی گروپ ایکواس نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ گنی بیساؤ میں گزشتہ دنوں حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کے بعد وہاں استحکام کی بحالی کے لیے مدد میں وہاں اپنی فورسز تعینات کرے گا۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ یوکرین کے بحران کی ڈیولپمنٹ میں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے مغربی ملکوں پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے روس یوکرین بحران کو بڑھایا ہے۔ انہوں نے اس بحران کے ساتھ امریکی صدر جو بائیڈن کے برتاؤ اور رویے پر بھی سخت تنقید کی ہے۔
صدر رجب طیب اردوان نے ایک مرتبہ پھر پیشکش کی ہے کہ وہ یوکرین اور روس کی سربراہی ملاقات کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اس مسئلے سے متعلق انقرہ کے واضح موقف پر زور دیا ہے۔ صدر اردوان یوکرین میں ایک بیان دے رہے تھے۔ ادھر پیکنگ میں روسی صدر ولاڈیمیر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات ختم ہو گئی ہے اور جو یوکرین کی وجہ سے روس اور مغرب کے درمیان کشیدگی پر مرکوز رہی۔ اس سربراہی ملاقات نے مطالبہ کیا ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق ماسکو کے مطالبات کا مثبت یعنی پازیٹو جواب دیا جائے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر پیکنگ میں اولمپک کے سرمائی مقابلوں کی افتتاحی تقریب میں شریک ہیں اور انہوں نے خادم الحرمین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ قطر اور اردن لیبر کے شعبے میں تعاون کو مزید فروغ دے رہے ہیں اور امریکہ نے لیبر کی حفاظت سے متعلق قطری کوششوں کی تعریف کی ہے۔ متعدد چیلنجوں کے ساتھ کل ادیس ابابا میں افریقی یونین کی سربراہ کانفرنس شروع ہو رہی ہے اور روس اور چین نے مطالبہ کیا ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق ماسکو کے مطالبات کا مثبت جواب دیا جائے اور صدر اردوان نے مغرب پر الزام لگایا ہے کہ وہ یوکرین کے بحران کے حل کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔